बलूचिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बरकरार है। तकरीबन 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। सादिक संजरानी साहब चले गए, कराची आज रवाना हुए, मगर कोई खातिर ख्वाह जो नतीजा है वो सामने अब तक नहीं आ सका। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए सैयद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा ये अपडेट जानेंगे कि अब तक सूरत हाल वाज़ेह क्यों नहीं हो सकी। अपोजिशन की जानिब से या जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। इस तमाम तर बयानात पर बात करने के लिए अब तक जो सूरत हाल है उसको जानने के लिए शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थोड़ा सा बताएं कि अब तक जो नाराज़ अरकान है मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, इबाम का माहौल है इस वक्त, लोग कन्फ्यूज़ है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत शुक्रिया मनान खान। ये तो काफ़ी दिनों से 16 सितंबर से जब अपोजिशन के अरकान गए, उन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा कराई, उसके बाद आपने देखा होना तो ये चाहिए था मेरे ख़्याल में, जो हुक्मरान जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनको तो मुकाबला करना चाहिए था अपोजिशन का, लेकिन मामला उल्टा है। यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो आपने देखा अपोजिशन ने किया, लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि रातों रात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पहले आपने देखा कि 1-2 अरकान हुआ करते थे, स्पीकर कुदूस बिजंजो, सरदार साले बोतानी, इस तरह के होते थे, लेकिन इस मरतबा आपने देखा कि 1 दर्जन से ज़ायद जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मिनिस्टर्स है, एडवाइज़र्स है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ है। और ये भी दिलचस्प बात है कि अक्सर का ताल्लुक जो है वो मकरान बेल्ट से, मिसाल फाइनेंस मिनिस्टर है ज़हूर बुलिदी, महजबीन शेरान है, लाला रशीद है, इसी तरह अकबर अस्कानी है, और फिर आपका जो ग्रीन बेल्ट है नसीराबाद का, वहाँ से भी मोहम्मद खान लेडी है, सिकंदर उमरानी है, इस तरह के जो अरकान है ये सारे रातों रात जाम कमाल खान के ख़िलाफ़ हो गए। तो जहाँ तक कोई ब्रेक थ्रो की बात है, सादिक संजरानी साहब 2-3 दिन तक यहाँ पे रहे, आपने देखा हमने उनसे भी बात की थी, वो आज कराची पहुँच गए। तो कोई अभी तक इबहम है, कोई उन्होंने रस्मी तौर पर ये ऐलान नहीं किया जिस तरह माजी में किया जाता था। कुदूस बिजंजो को जाम साहब के साथ बिठा के फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी मामलात हल हो गए अफ़वाम व तफ़हीम से। इस मरतबा कोई अफ़वाम व तफ़हीम जो है वो हमने नहीं देखा। शाह साहब थोड़ी सी अगर हम बात करें बलूचिस्तान जो बाब के जो अरकान, जो नाराज़ अरकान है, उनके ग्रीवेंसेस क्या है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है या पानी के लिए लड़ रहे, तालीम के लिए लड़ रहे? जाम साहब के दरमियान और इनके दरमियान मेन जो मुद्दा है वो क्या है वैसे? ये आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए, ये इस सूबे की बदकिस्मती है। इस सूबे में अमन अमान का मसला है, इस सूबे में तालीम का मसला है, इस सूबे के आज भी 10 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो तालीम से महरूम है, स्कूलों से बाहर है। अस्पतालों में अगर अस्पताल की इमारत है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर मौजूद है या पैरामेडिक मौजूद है तो फिर इमारत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नाराज़ अरकान, हम एहतराम करते हैं तमाम लोगों के, सियासी जमातों के, लेकिन हमने देखा कि ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मसला था। कल रात को मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्रेटरी ज़राअत कंबर दश्ती, उनका तबादला किया गया। ये मुतालबा था जो मैंने ज़राए से बात की, लाला रशीद जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उनके मुतालबे पर उनको हटाया। फिर साथ ही तारिक रहमान 19 ग्रेड का अफसर है, उसको अकबर अस्कानी जो है उसके मुतालबे पर उसको तैनात किया। डायरेक्टर जनरल फिशरीज़, साथ ही जो DC सोराब है उसका भी तबादला हो गया। आप ये अंदाज़ा लगाएं, हम तो सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि शायद जो नाराज़ अरकान है उनके मुतालबे बलूचिस्तान के लोगों के लिए है, लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि बलूचिस्तान में अजाब ये है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग और PHDP तरक्याती स्कीमें, इसका झगड़ा होता है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इज्तिमाई मामला नहीं था। हाँ ठीक है, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात है, आए रोज़ जब से जाम साहब आए हैं, डॉक्टर सड़कों पर होते हैं, क्लर्क सड़कों पर होते हैं, असातिज़ा सड़कों पर होते हैं, सियासी कारकुन सड़कों पर होते हैं, आपकी शाहराहें बंद होती है, लोग लाशों के साथ आपने देखा ज़ियारत बाईपास तक कितने दिन तक लोग वहाँ पर बैठे रहें, लेकिन जाम साहब ने यह गवारा नहीं किया कि उनसे कोई बात कर सकें। तो ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि जो लोग ग्रीवेंसेस के साथ सड़कों पर आते हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव या मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों के पास आके उनसे बात करें। हमने माजी में भी देखा
آپ نے دیکھا نواب ثناء اللہ زہری تھے, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی آتے تھے سڑکوں پر, لوگوں کے گریونسز سنتے تھے. آپ کوئی سمری موو کرتے ہو نہیں کرتے ہو, فائل موو کرتے ہو نہیں کرتے ہو, یہ الگ سوال ہے. لیکن آپ نے دیکھا کتنے ملازمین یہاں پر کتنے دن تک بیٹھے رہے, 12 دن تک, کسی نے ان سے نہیں پوچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جام کمال کی اپنی کمزوریاں اور ان کے ساتھ لوگوں کا یقیناً ایک غم و غصہ جو ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے, اور وہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. جام صاحب کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. یہ جو صوبہ ہے, یہ جام صاحب نے خود یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں, تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, سیاسی ہونا چاہیے, لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہاں, لیکن ان کے جو ڈیمانڈ سامنے آئے ہیں یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی. تھوڑا سا اگر ہم بات کریں آج تک جو اب تک خبریں سامنے آ رہی ہے کہ 15 سے 17 دن تک کا ٹائم مل گیا جام صاحب کو, اس ٹائم کے دوران کیا شرائط رکھے گئے کہ جام صاحب سے کیا کام لیا جائے گا؟ آیا جام صاحب کا جو گورنمنٹ ہے 15 دن میں ان کو منانے میں کامیاب ہوگا, سسٹین رہے گا, صرف 15 دن کی مہلت رہے گی؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ مستقل ایک فالٹ لائن ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے یہ کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے, بلکہ اس میں سارے شخصیات ہے. یہ وہ شخصیات ہے جب سے بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس ملا ہے 1970 میں, اس وقت سے لے کے یہ اپنی نشستیں جیتے چلے آ رہے ہیں. ان کا جو ٹوٹل جو فوکس ہے وہ اپنے حلقوں پر ہے. یہ کسی سے بھی دیکھے, آپ نے دیکھا کہ یہ جو شخصیات ہے یہ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, کبھی مسلم لیگ نون کا, اس طرح کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کا حصہ تھے. لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی اور یہ کہا کہ ہم بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں نہیں ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ شخصیات پھر آپس میں ان کے مسئلے مسائل ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں. جہاں تک اس مسئلے کی حل کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ 2 مہینے تک 1 مہینے تک یہ تھوڑے بہت خاموش رہیں گے. یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر سامنے آئے گا, اور ابھی بھی یہ حل نہیں ہوا ہے, یہ حل طلب ہے. ہاں, لیکن اس کا ایک اثر ہوا ہے. آپ کی سول سیکریٹریٹ میں بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا ہے. جو سرکاری امور ہے وہ ٹھپ ہو کر کے رہ گئے ہیں. سیکٹریز نہ کوئی ٹرانسفر ہے, نہ پوسٹنگ ہے, نہ وہاں پہ لوگوں کے جو گریونسز ہے جو سائلین جاتے ہیں. پہلے تو ماشاءاللہ منسٹرز تو پہلے بھی نہیں مل رہے تھے. کم از کم اگر کوئی خوش قسمت کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے وہاں پہ جاتا تھا, کم از کم ان کا تھوڑا بہت مسئلہ حل ہوتا تھا. اب ابہام ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے چیف منسٹر آنا ہے, کب تک جام صاحب نے رہنا ہے. تو میرے خیال میں صوبے کے عوام پر رحم کرنا چاہیے حکمران جماعت کو. اور ساتھ ہی میں بتا دوں جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں یہ تو ایک المیہ ہے. آئین میں یہ ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہے, ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, سینیٹرز ہیں, ان کا کام لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے یہ قانون ساز اسمبلیاں ہیں, ان کا کام قانون بنانا ہے. لیکن ماشاءاللہ پی ایس ڈی پی کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ یہ بڑے مہربان ہیں. ان کی دلچسپی ہمیشہ سڑکوں میں, نالیوں کی تعمیر میں, ٹیوب ویلز میں, بلڈنگز کی تعمیر میں. حالانکہ یہ ان کا کام بالکل نہیں ہے آئین کے مطابق. ہاں, آئین کا یہ ہے جب میرا انٹرسٹ ہوتا ہے میں آئین کھولتا ہوں, جب انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پھر میں آئین بند کرتا ہوں. شاہ صاحب تھوڑا سا اگر ہم بات کریں عدم اعتماد جو تحریک ہے 21 تاریخ کو جو اجلاس بلانے کا امکان ہے, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اجلاس بلایا جائے گا؟ کیا امکانات ہیں اب تک؟ دیکھیں, اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد 23 ہے. اپوزیشن والے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر باپ کے ناراض جو ارکان ہیں وہ سپورٹ کریں گے تو پھر یہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ باپ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کی کل رات کو میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں شاید یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے گریونسز یا جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یا جو تھوڑے بہت ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو سپورٹ نہ کریں. جو گورنر ہاؤس سے آج جیسی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ٹیکنیکل جو عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کی گئی ہے وہاں پہ جو لیٹر ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل غلطیاں دوبارہ واپس کیا گیا ہے, اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بلوچستان اسمبلی جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر بات کی. رسمی طور پر ابھی تک گورنر ہاؤس سے اسمبلی کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے, معاملہ کیا ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ واقعی 21 سپٹمبر کو اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا.
تھوڑا سا اگر ہم جام صاحب کی بات کریں، آپ نے کہا فلیکسیبل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جو بھی ہم نے وزراء جن سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ جام صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر جانے کے لیے گھنٹوں جو معتبر شخصیات ہیں، ان کے کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کے گلے شکوے ان سے 1 گھنٹے تک انتظار کرایا جاتا ہے، گھنٹوں وہ بیٹھے رہتے. تو یہ کون سا طریقہ ہے آگے چلنے کے لیے؟ اس طریقہ کار سے جام صاحب کو ہاتھ اٹھانا ہوگا میرے خیال میں. دیکھیں، صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ عوامی پوسٹ ہے. آپ صوبے کے انتظامی سربراہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو، یہ تو آپ کے اتحادی ابھی آپ سے ناراض ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، لیکن میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں اس وقت بلوچستان اسمبلی سے باہر ہے، کیبنٹ سے باہر ہے، ان کو بھی سننا چاہیے تھا. دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ارکان 14 روز تک وہاں تھانے میں بیٹھے رہے. یہ بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. چیف ایگزیکٹو کو ان کے پاس چل کے جانا چاہیے تھا. اس میں کیا بات ہے؟ آپ پولیٹیکل آدمی ہے اور اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو صوبے کی تاریخ. پھر اپوزیشن کے جو ارکان ہیں، کچھ گریونسز ان کے بالکل ٹھیک ہے. آپ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو آپ اسکیمات دے رہے ہو. جو منتخب ایم پی اے ہے اس کو آپ کچھ نہیں دے رہے ہو. اس نے بھی تو ووٹ لیا ہے. پھر اپوزیشن کے ارکان وہ 40% سے زائد بلوچستان کی تو نمائندگی کر رہے ہیں. تو 40% سے زائد جو لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی ظاہر ہے سسٹم. تو آپ بتائیں، معاملہ الٹا ہے. اگر یہاں پہ گورننس ٹھیک ہوتا تو پی ایچ ڈی پی کے لیے کوئی بات بھی نہیں کرتا. ایک چین آف کمانڈ ہوتا، ایک طریقہ کار ہوتا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن معاملہ چونکہ الٹا ہے تو اس میں 40% سے زائد جو آپ کی جو آبادی ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے، جیلوں میں نہیں بھجوانا چاہیے. آپ نے دیکھا 18 جون تھا، اسمبلی کے اندر کیا نہیں ہوا. 3 آپ کے ارکان جو ہے زخمی ہوئے. اس دن آپ نے اور میں نے، ہم نے رپورٹ کیا 1500-2000 پولیس اہلکار اس ہاؤس کے اندر موجود تھے. خدا نخواستہ ایک گولی بھی چلتی یہاں پہ کتنی لاشیں گرتی. کون ذمہ دار ہوتا؟ میرے خیال میں جس کے پاس اس صوبے میں اختیار زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. شاہ صاحب، صادق سنجرانی صاحب اسپیشل اسلام آباد سے کوئٹہ آئے سالس بن کر کے، یہاں سے گئے، کوئی ذمہ دار فورم پہ بات نہیں کی انہوں نے. اب تک کوئی ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے نہیں آیا کہ اب تک جو ناراض اراکین ہیں ان کے گریونسز کیا آتے ہیں. بیسکلی اندر کی جو بات ہے وہ سامنے نہ آ سکی. وہ چلے گئے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج وہ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا واسع صاحب ہیں ان سے ملاقات کی. اختر مینگل کے پاس بھی وہ جا رہے شاید. صادق سنجرانی صاحب نے یہاں پہ کافی ملاقاتیں کی لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ملا. اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آؤٹ کم نے کیا ملنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ صوبے پر میرے خیال میں رحم کرنا چاہیے. وہ چاہے صادق سنجرانی صاحب ہو، چاہے جام صاحب ہو، یا جو ناراض ارکان ہیں، تھوڑا سا میرے خیال میں پھر یہ ہے کہ اجتماعی جو معاملات ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. میرے خیال میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. ابھی تک ابہام ہے اور ابہام کی وجہ سے اس صوبے کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب سے ہم نے بات کی. تفصیلاً گفتگو انہوں نے کی. صوبے کے جو مسائل تھے ان پہ بات کی. تحریک عدم اعتماد پہ انہوں نے بات کی. اب تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آ سکی، چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہو یا ناراض جو اراکین باب پارٹی کے یا حکومت کی جانب سے. کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے. کل تک یا اب تک جو صورتحال ہے آپ تک ہم نے آگاہ کی. اب تک کے لیے کوئٹہ وائس سے ہم نے آپ کو باخبر رکھا. جو ہی نئی صورتحال سامنے آتی ہے ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے.